السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے جوہا کے سلسلے میں 3 لطائف آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی جوہا کے کچھ اور لطائف آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولد جوہا وجلباب ممزق، جوہا کا لڑکا اور پھٹا ہوا کرتا۔ جلباب کہا جاتا ہے بڑے کرتے کو، اس کی جمع آتی ہے جلابیب۔ احضر جوہا مرتن لولدہ الصغیر جلبابا جدیدا من السوق، جوہا نے ایک مرتبہ اپنے چھوٹے لڑکے کے لیے بازار سے ایک نیا کرتا حاضر کیا، یعنی بازار سے ایک نیا کرتا خرید کر لایا۔ ولما لبسہ الولد ووقف امامہ فرحان مسرورا امسک جوہا عصا واخذ یضرب بہ الولد بشدۃ، اور جب لڑکے نے اس کو پہن لیا اور اس کے سامنے خوشی خوشی کھڑا ہو گیا۔ فرحانہ اور مسرورن دونوں کا معنی خوش، یہاں یہ حال بنے گا۔ وقف کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے جو لڑکے کی طرف لوٹتی ہے اس کا یہ حال بنے گا، اور وہ اس کے سامنے خوشی خوشی کھڑا ہو گیا۔ امسک جوہا عصا، جوہا نے لاٹھی کو لیا، لاٹھی پکڑی۔ واخذ یضرب بہ الولد بشدۃ، اور وہ اس کے ذریعے لڑکے کو سختی سے مارنے لگا۔ والولد یصیح ویبکی، اور لڑکا چیخنے لگا اور رونے لگا۔ صاح یصیح صیحۃ کا معنی چیخنا، چلانا، اور لڑکا چیخنے لگا اور رونے لگا۔ حتی اجتمع الناس حولہما، یہاں تک کہ لوگ ان دونوں کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وتعجبوا مما یفعلہ جوہا بولدہ، اور انہوں نے تعجب کیا اس کام سے جس کو جوہا اس کے لڑکے کے ساتھ کر رہا تھا، یعنی جوہا اس کے لڑکے کو جو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، اس سے لوگوں نے تعجب کیا۔ وَسَأَلُوهُ لِمَاذَا تَضْرِبُهُ بِهَذِهِ الْقَسْوَةِ، اور انہوں نے اس سے پوچھا، جوہا سے پوچھا، کیوں تو اس کو مارتا ہے اس بے رحمی کے ساتھ۔ قسوۃ اس کا معنی ہوتا ہے سختی، اسی سے قاسی القلب یعنی دل کا سخت، جس کو بے رحم کہہ لیجئے۔ قاسی القلب یعنی دل کا سخت، جس کو بے رحم کہہ سکتے ہیں، سنگ دل، یہ اسی کا یہ مصدر ہے قسوۃ۔ تو قسوۃ کا معنی سختی، بے رحمی۔ لماذا تضربہ بہذہ القسوۃ، کیوں تو اس کو اس سختی کے ساتھ یا اس بے رحمی کے ساتھ مارتا ہے۔ هل صنع ذنبا یستحق بہذہ القسوۃ، کیا اس نے کوئی گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس سختی کا مستحق ہو۔ فاجابہم کلا، تو اس نے ان کو جواب دیا ہرگز نہیں۔ لم یصنع ذنبا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دیکھیں یہ ذنبن ہے، نون کا سکون، نون کے سکون کے ساتھ ذنبن یعنی گناہ، لیکن اگر آپ اسی نون کے اوپر زبر پر دے ذنبن تو اس کا معنی ہوتا ہے پونچھ، جانور کی جو پونچھ ہوتی ہے دم، اس کو ذنبن کہا جاتا ہے۔ تو ایک سکون اور زبر کا یہ فرق ہے۔ ذنبن نون کے سکون کے ساتھ گناہ، اور ذنبن نون کے زبر کے ساتھ فتحے کے ساتھ اس کا معنی دم، پونچھ۔ لم یصنع ذنبا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وَلَكِنِّي أَضْرِبُهُ لِأَلَّا يُمَزِّقَ الْجِلْبَابَ الْجَدِيدَ، اور لیکن میں اس کو مارتا ہوں تاکہ وہ
نیا کرتا پھار نہ ڈالے۔ فقالوا عجبا لک یا شیخ، تو انہوں نے کہا اے شیخ تیرے اوپر تعجب ہے، اترک الولد، لڑکے کو چھوڑ دے، لا تضربہ الآن، تو اس کو ابھی مت مار، ولیکن اضربہ اذا مزق الجلباب، اور لیکن تو اس کو اس وقت مار جب وہ کرتا پھاڑ دے۔ فصاح جحا فیہم قائلا، تو جحا ان میں کہتے ہوئے چلایا، ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے چلایا، بل عجبا لکم انتم، بلکہ تمہارے اوپر تعجب ہے، تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو تجھ پر تعجب ہے، نہیں تمہارے اوپر تعجب ہے۔ وما فائدۃ ضربہ بعد تمزیق الجلباب، کرتے کو پھاڑ دینے کے بعد اس کو مارنے کا کیا فائدہ، ابھی سے پہلے سے ہی مار لوں تاکہ کرتا نہ پھاڑے، کرتا پھاڑ دے اور اس کے بعد ماروں تو اس کا کیا فائدہ۔ لیجئے دوسرا لطیفہ، جحا و خوف الموت، جحا اور موت کا ڈر۔ جلس جحا مرتن فی احد المجالس، جحا ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھا، فسمع الناس یتحدثون عن الانبات، یہاں پر الناس غلط ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ کتابت کے اندر غلطیاں ہوتی رہتی ہے، آپ اس کے اوپر اعتماد نہ کریں، اس کو گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے غلطیوں کو سدھاریں۔ تو یہاں پر الناس پڑھیں گے، فسمع الناس، اس نے لوگوں سے سنا، یتحدثون عن الاموات، جو مردوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ویصفون حالہم عند الموت، اور مرنے کے وقت ان کی جو حالت ہوتی ہے ان کو بیان کر رہے تھے، وصف یصف کا معنی بیان کرنا، اور وہ ان کی حالت موت کے وقت جو ہوتی ہے ان کو بیان کر رہے تھے۔ ویقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، حینما یموت الانسان تبرد رجلاہ ویداہ، جس وقت انسان مر جاتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں اور اس کے دونوں ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ وبعد ایام خرج جحا بحمارہ الی الجبل لیجمع حطبا، کچھ دنوں کے بعد جحا اپنے گدھے کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلا تاکہ لکڑیاں جمع کریں۔ وکان ذلک فی الشتاء، اور وہ موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم میں تھا، یعنی اسے جس وقت لکڑیاں کاٹنے گیا اس وقت وہ سردی کا موسم تھا۔ وکان ذلک فی الشتاء، اور وہ موسم سرما میں تھا۔ وکان البرد شدیدا جدا، اور ٹھنڈی بہت سخت تھی۔ فلم یمد علیہ الا وقت قصیر حتی شعر بان الدم جمد فی اطرافہ، اور نہیں گزرا اس پر مگر تھوڑا سا وقت، یعنی کچھ ہی وقت اس پر گزرا تھا، حتی شعر بان الدم جمد فی اطرافہ، یہاں تک کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی اعضاء میں، یا اطراف سے مراد اعضاء، کہ اس کی اعضاء میں یا اس کی رگوں میں خون جم گیا، بان الدم جمد فی اطرافہ، یہ خون جم گیا ان کی رگوں کے اندر۔ ویسے طرفن کا معنی کنارہ بھی ہوتا ہے، اس کی جمع اطراف ہے، یہاں پر آپ اس سے مراد لیں گے رگیں، کہ رگوں کے اندر جو خون تھا وہ جم گیا۔ وَأَحَسَّ بَرْدًا شَدِيدًا بِجِسْمِهِ كُلِّهِ، اور اس نے اس کے پورے جسم میں سخت ٹھنڈی محسوس کی۔ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، اس کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ دمع کا مطلب آنسو بہنا، تو اس کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئی، یعنی اس کی دونوں آنکھوں نے آنسو بہائے، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے، جس کو اشکبار کہتے ہیں، کہ اس کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئی، اشک یعنی آنسو۔ وقال، اور کہا، اذن اموت الان کما یقول الناس ونزل من فوق الحمار، اور اس نے کہا تب تو اب میں مر جاؤں گا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی لوگوں نے جو بات کر رہے تھے ان کے پاؤں اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو میں ٹھنڈا ہو گیا، تب تو میں مر جاؤں گا ابھی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ ونزل من فوق الحمار، اور وہ گدھے کے اوپر سے اترا، ورقد علی الارض، اور زمین کے اوپر سو گیا، وغطى نفسه بثيابه كما يغطى المیت،
اور اس نے اپنے آپ کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا، یعنی چادر اڑا دی اپنے اوپر، اور اس نے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ دیا جیسا کہ میت کو ڈھانپا جاتا ہے۔ میت کے اوپر جس طرح چادر کو اڑا دیا جاتا ہے اس طرح اس نے اپنے آپ کو ڈھانپ دیا۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، حِينَمَا يَرَانِ النَّاسُ هُنَا يَدْفِنُونَنِي وَيُرْجِعُونَ الْحِمَارَ إِلَى زَوْجَتِي، جس وقت لوگ مجھے دیکھیں گے یہاں پر وہ مجھے دفن کر دیں گے اور گدھے کو میری بیوی کے پاس لوٹا دیں گے۔ وَبَعْدَ قَلِيلٍ هَجَمَ ذِئْبٌ عَلَى حِمَارِهِ وَافْتَرَسَهُ، اور کچھ دیر کے بعد بھیڑیے نے اس کے گدھے پر حملہ کر دیا۔ وَافْتَرَسَهُ، اور اس کو پھاڑ دیا، اس کا شکار کر دیا۔ افترس یفترس، افتراسن کا معنی شکار کرنا، شکار کو پر حملہ کر کے اس کو پھاڑ کھانا، اسی سے الحیوان المفترس، پھاڑ کھانے والے جانوروں کو کہا جاتا ہے الحیوان المفترسۃ، پھاڑ کھانے والے جانور یعنی جنگلی جانور۔ بصار المسکین ینحق ویرفس، اور بیچارہ، مسکین سے مراد یہاں بیچارہ، یہ گدھے کے بارے میں، اور بیچارہ آواز لگانے لگا، نحق ینحق، اس کا معنی ہوتا ہے گدھے کا چیخنا چلانا۔ ہر جانور کے لیے آواز کے لیے الگ الگ لفظ آتا ہے، نحق ینحق، نحق ینحق، گدھے کا چیخنا چلانا، اس کی آواز کو کہیں گے نحیقن۔ گھوڑے کی آواز کو کہا جاتا ہے سہیلن، شیر کی چنگار کو کہا جاتا ہے، شیر کی آواز کو کہا جاتا ہے زئیرن، کوے کی آواز کو کہا جاتا ہے نعیقن، بلی کی آواز کو کہا جاتا ہے مواؤن، کتے کی آواز کو کہا جاتا ہے نباہن۔ خیر اب گننے چاہوں گا بات لمبی ہو جائے گی۔ ہر جانور کے لیے الگ الگ لفظ ہوتے ہیں اس کی آواز کے لیے۔ انگلش کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، آپ انگریزی کے اندر بھی دیکھیں گے تو ہر جانور کی آواز کے لیے الگ الگ لفظ آتے ہیں۔ تو نحق ینحق کا معنی گدھے کا چیخنا چلانا۔ وصار المسکین ینحق ویرفس، اور بیچارہ مسکین یعنی گدھا وہ چلانے لگا، ویرفس، اور لاتے مارنے لگا، ولکنہ لم یتخلص من الذئب، اور لیکن بھیڑیے سے چھٹکارا نہیں پایا۔ فکشف جوہا وجہہ ونظر الی الذئب، جوہا نے اس کا چہرہ کھولا اور بھیڑیے کی طرف دیکھا، وقال، اور کہا، ویل لک ایھا الجبان، اے بزدل تیری ہلاکت ہو، تیرے لیے بربادی ہو۔ تفترس حمارا مسکینا مات صاحبہ، بیچارے گدھے کو چیرتا ہے، گدھے کا شکار کرتا ہے جس کا مالک مر گیا ہے۔ واللہ لو کنت حیا لاریتک، اللہ کی قسم اگر میں زندہ ہوتا تو تجھے دکھاتا۔ واللہ لو کنت حیا لاریتک، اللہ کی قسم اگر میں زندہ ہوتا تو میں تجھے چکھاتا، بتلا دیتا کہ میں کون ہوں۔ ہم نیچے حلے لغات، تبرد رجلہ و یدہ، اس کے پیر اور ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ حتبن کا منع لکڑی جمع احتابن، دمات عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غطا نفسہ، خود کو ڈھانپ لیا۔ حجمہ کا منع حملہ کر دیا۔ ذئبن کا منع بھیڑیا، جمع آتی ہے ذئابن۔ افترسہ کا منع اسے پھاڑ دیا، یعنی کو رینگنے لگا، یعنی گدھے کی آواز۔ یرفض، ہاتھ پیر مارتا رہا، یعنی لات مارنا۔ کشف وجہہ، اپنا چہرہ کھولا۔ ویل لک، تیری ہلاکت ہو۔ جبان کا منع بزدل، یہ بز اور دل دو لفظ سے مل کر بنا ہے۔ بز کا منع بکری اور دل کا منع دل، یہ فارسی لفظ ہے بز۔ بز بکری کو کہا جاتا ہے فارسی کے اندر، تو یہ فارسی کی جو قانون ہے، دو لفظ سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے بز اور دل، یعنی بکری جیسے دل والا۔ بکری جو ہوتی ہے وہ ڈرپوک ہوتی ہے، کتے کو الگ کتا کوسوں میل ہوگا اور دیکھ لے گا وہاں سے بھاگ جائے گی، تو اتنی ڈرپوک ہوتی ہے، اتنی بزدل ہوتی ہے۔ اس لیے جو آدمی ڈرپوک ہو اس کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے بزدل، بکری جیسے دل والا یعنی ڈرپوک۔ اور اس کی جگہ پر شیر دل، یعنی شیر جیسے دل والا، یعنی بہادر۔ یہ تھے جوہا کے سلسلے میں دو لطیفے
انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر بھی اسی جوہا کی کچھ لطائف آپ کے سامنے پیش کروں گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.